الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین. حمد و ثنا کے بعد آج محرم الحرام کی گھانچی پاڑا گانچی جماعت خانے میں پہلی نشست ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ بزم محبان اولیاء اور ان کے جتنے اراکین ہیں اور اس حال کے جتنے حضرات ہیں، اللہ سب کی اس محنت اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سالانہ سال کی طرح یہ محفل محرم الحرام بیاد ذکر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد ہوتی چلی آ رہی ہے. اور دعا ہے اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے ان محفلوں کو ہمیشہ منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اہل بیت کی سچی محبت اور پکی غلامی عطا فرمائے. آج کا ہمارا موضوع سخن توحید بارک تعالی یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے موضوع کے اوپر آج کا بیان ہوگا. اور توحید جو ہے یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے اور جتنے بھی عقائد ہیں ان میں بنیادی عقیدہ توحید کا ہے. اور یاد رکھیں یہ عقیدے کی جمع ہے عقائد، اور بہت سارے اس کے علاوہ بھی ہمارے عقیدے ہیں، لیکن بنیادی عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا اور اس کی عظمت و شان کو تسلیم کرنا اور اس کے معبود برحق ہونے کو تسلیم کرنا، یہ بنیاد ہے. اور سارے عقیدے ٹھیک ہوں
اگر ایک عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے تو سارے عقیدے بیکار ہو جائیں، اور اعمال کا دار و مدار بھی عقیدے کے اوپر ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کے افعال میں، اور نہ ہی اس کے اسماء میں، اور نہ ہی اس کی صفات میں۔ اللہ واحد ہے، اور واحد بھی وہ واحد حقیقی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات کے اوپر اپنی ذات پاک کا ذکر فرمایا، اپنے افعال کا ذکر فرمایا، کہیں اپنی صفات کا ذکر فرمایا، اور کہیں اپنے اسماء کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں، لم یلد ولم یولد، اور لم یلد نہ کسی نے اس کو جنا، ولم یولد، اور نہ اس نے کسی کو جنا۔ یعنی مطلب یہ نکلا نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس نے کوئی اولاد جنی، وہ واحد ہے اور اولاد سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کفو نہیں ہے۔ کفو کہتے ہیں برابر کو یا ہمسر کو، تو یاد رکھیں اللہ کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا، نہ اس کا کوئی ہمسر۔ احد وہ اکیلا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا عام سال ترجمہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر اپنی ذات کا تعارف فرمایا اور دنیا والوں کو بتایا کہ میں واحد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں، اور نہ میں کسی سے جنا گیا اور نہ کوئی مجھ سے جنا گیا، اور نہ میرا کوئی ہم پلہ ہے، نہ کوئی میرا خاندان ہے۔ تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اس کی ذات میں، اس کے افعال میں، اس کی صفات میں اور اس کے اسماء میں کوئی شریک نہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ اللہ، هو الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف فرماتے ہوئے یہ بتایا کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ کے سوا الہ ضرور ہے،
لیکن وہ باطل الہ ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بتوں کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا، بہت ساروں نے چاند اور سورج کی پرستش کی اور ان کو اپنا خدا بنا لیا، بہت ساروں نے درختوں کو اپنا خدا مانا، بہت ساروں نے آگ کو اپنا خدا مانا۔ یہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، جو پارسی ہوتے ہیں ان کو مجوسی بھی کہا جاتا ہے، تو وہ آگ کی پوجا کرتے، آگ کو ہمیشہ روشن رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر جتنے بھی الہ ہیں وہ سارے باطل ہیں، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، وہی اللہ۔ نہ انبیاء نے بھی یہی بتایا، مرسلین نے بھی یہی آگے تعلیم دی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیاں، یہ باطل خدا، یہ کبھی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتے، عبادت کے لائق ہے تو اللہ ہی کی حقیقی ذات عبادت کے لائق ہے۔ والرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ تیسرے مقام پہ فرمایا واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اور وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ ظاہر کا بھی جاننے والا ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اس طرح کی جتنی آیتیں آتی ہیں قرآن پاک کے اندر، اس سے مراد حقیقی جاننے والا اللہ، چاہے وہ ظاہر ہو چیز یا باطن ہو، اللہ تعالیٰ سے کائنات کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے علاوہ کوئی غیب کا جاننے والا نہیں، میرے علاوہ کوئی باطن اور مخفی چیزوں کا جاننے والا نہیں مگر میں ہی جاننے والا ہوں۔ تو اس طرح کی آیتیں لوگ پڑھ کے بعض لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں، غلط عقیدے پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یاد رکھو اللہ بھی جاننے والا ہے ظاہر اور باطن کا، اور اللہ کی عطا سے اس کے نبی بھی جاننے والے ہیں، اس کے رسول بھی جاننے والے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے، دوسری آیت کی طرف توجہ کرو اور سنو غور و فکر سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اپنے رسولوں میں جسے چاہے اسے غیب عطا فرما دیتا۔ کیونکہ آج موضوع میرا توحید ہے، لیکن بیچ میں کچھ ایسی آیتیں آتی ہیں کہ دو طرح کی ہیں تو ان کی تشریح کرنی پڑتی ہے۔ تو یاد رکھیں انبیاء اللہ کی عطا سے جاننے والے ہیں۔ کس کی عطا سے؟ بولو، اللہ کی عطا سے۔ مرسلین اللہ تعالیٰ کی عطا سے جاننے والے ہیں، اور اللہ والے اللہ کی عطا سے جاننے والے ہیں۔ آگے چلے ایک اور آیت کریمہ، حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، اللہ نے انہیں اپنا کلمہ قرار دیا، اپنی روح قرار دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا کیے گئے، اللہ نے بڑی شانوں سے انہیں نوازا، معجزات اور کمالات سے نوازا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں
وما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو تم کھا کے آتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپا کے آتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کی عطا سے اللہ والے جانتے ہیں۔ ہاں صورت مسئلہ یہ ہے، اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کو کسی نے علم دیا نہیں، وہ از خود حقیقی جاننے والا ہے، اور اس کو کسی نے علم نہیں دیا لیکن اس نے سب کو علم دیا۔ اس نے اپنے نبیوں کو علم دیا، اپنے رسولوں کو علم دیا، اپنے اولیاء اور اپنے صالحین اپنے ولیوں کو علم دیا، اور اسی بنا کے اوپر پیران پیر روشن ضمیر حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فرماتے ہیں، یہ قصیدہ غوثیہ کا شعر ہے، اور یہ وہ اشعار ہیں جو فی البدیع آپ کی زبان ولایت پہ جاری ہوئے۔ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بلکہ ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، اور قیامت تک جتنے ولی آئیں گے یہ تمام کے سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانا۔ تو بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ۔ آگے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور فرمایا کہ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، تمام حمدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا، اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور تیسرے مقام کے اوپر ایک اور مقام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، 29واں پارہ سورہ جن ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہمارا رب ہے وہ اولاد سے اور بیوی سے پاک ہے۔ تو ان جتنی آیتوں کو میں نے بیان کیا ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی اولاد، اس کی کوئی بیوی نہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اسے اونگ پکڑتی ہے اور نہ نیند، اونگ اور نیند یہ انسانی عوارض ہے۔ انسان جب تھک جاتا ہے تو اس کے اوپر اونگ بھی طاری ہوتی ہے، اور جب کھانا کھاتا ہے تو اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، سستی آ جاتی ہے، تو لہٰذا یہ نیند میں چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو یہ اونگ آنا یہ بھی کمزوری ہے، نیند آنا یہ انسانی عوارض ہے۔ اللہ تعالیٰ اونگ سے بھی پاک ہے، اللہ تعالیٰ نیند۔ اب سنو ایک اور بات، بڑی پیاری بات رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے کوطور پہ، کلیم اللہ جو تھے، تو ایک دن گفتگو ہوئی، باتیں کرتے کرتے پوچھنے لگے یا اللہ تجھے نیند کیوں نہیں آتی، تجھے اونگ کیوں نہیں آتی؟ فرمایا کلیم اللہ ایسا کرو 2 بوتلیں پانی کی بھر کے لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے آئے، فرمایا آپ میری بارگاہ میں کھڑے رہو، دونوں کو پکڑ کے ایک ایک ہاتھ میں لے لو اور ایک ایک ہاتھ میں لے لو، اور سونا نہیں ہے، ان کو پکڑ کے کھڑے رہے۔
اور جب تک رب نے چاہا کلیم اللہ علیہ السلام ان بوتلوں کو جو پانی سے بھری ہوئی تھیں، شیشے کی بوتلیں، وہ پکڑ کے کھڑے رہے۔ کب تک کھڑے رہتے؟ آخر حضرت کے اوپر اونگ طاری ہوئی اور نیند کا غلبہ ہوا، اور جیسے ہی غلبہ ہوا تو حواس قائم نہ رہے، تو آخر کیا ہوا؟ دونوں بوتلیں آپس میں ٹکرائیں اور ٹوٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لگا کلیم اللہ تیرے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہوا، لہذا تو اپنی کیفیت اور حالت پہ طاری قائم نہ رہ سکا، اور بوتلیں آپس میں ٹکرا گئیں اور پانی گر گیا اور بوتل ٹوٹ گئی۔ تو اگر رب بھی سو جائے تو کائنات کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ کائنات قائم نہیں رہ سکتی۔ تو یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ اونگ سے بھی پاک ہے، وہ نیند سے بھی پاک ہے۔ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اللہ کی ایک شان یہ بھی ہے وہ کھلاتا تو ہے لیکن کھاتا نہیں۔ یہ کھانا پینا یہ بھی انسانی عوارض ہے، لہذا اللہ کھانے اور پینے سے پاک ہے۔ یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف ہو رہا ہے۔ پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا پیارے محبوب تیرا رب بھولنے سے بھی پاک ہے، بھولتا نہیں ہے تیرا رب۔ تو ایک اور آیت کے اندر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ تمام عالمین سے بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی سب کو ضرورت ہے۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کچھ اللہ کی صفتیں اور شانیں ایسی ہیں جو حقیقی طور میں وہ مالک ہے، لیکن وہ جسے چاہے ان صفتوں کا مظہر کر دے، وہ شانیں عطا فرما دے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ اولاد سے پاک، اللہ بیوی سے پاک، اللہ اونگ سے پاک، اللہ نیند سے پاک، اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، اس کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ تیرا نام بڑی برکت والا ہے۔ تبارک الذی، اے مولا تو بڑی برکت والا، بیدہ الملک، اور ملک تیرے ہی ہاتھ میں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور مولا تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یعنی یہ ملک، یہ سلطنت، یہ حکومت، اس کا حقیقی مالک اللہ، اور اس دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسری دنیا ہوگی یا جہان ہوگا، محشر کا دن ہوگا، اس کا مالک بھی اللہ۔ پھر ایک عالم میں پہنچیں گے جسے کہتے ہیں جنت، اس کا مالک بھی اللہ، اور ایسا ایک عالم ظاہر ہے اس کا مالک بھی وہ، فرمایا کہ حشر کے دن کا مالک بھی وہ، جنت کا مالک بھی وہ، بلکہ یہ تو کم آدم ہے، اللہ تعالیٰ نے 18,000 عالم کو پیدا کیا۔ کتنے؟ 18,000 ایسے ایسے عالم ہیں کہ ہماری نگاہوں سے وہ حجب ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ صرف انسان جو ہے نا، انسان، اس کی 125 قسمیں ہیں، صاحب تفسیر حسنات نے بتایا۔ تفسیر حسنات میں لکھا ہے انسانوں کی 125 قسمیں، پھر کچھ ایسے عالم ہیں جو زمین کے اندر ہیں،
کچھ ایسی مخلوق ہے جو سمندروں میں بستی ہے، کچھ ایسی مخلوق ہے جو بحر ظلمات میں ہے۔ فرمایا ایسے 18,000 عالم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ میاں یہ تو 18,000 عالم ہے، اگر اس سے بھی 3 گنا زیادہ ہوتے تو پھر بھی رب کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ وہ ایسے کئی عالموں کو پیدا کر سکتا ہے چاہے، اور ان کو رزق دے سکتا ہے، وہ اس کے اوپر عارف کھڑی کہتے ہیں جون 18 اس نے دنیا وچ بنائی، سیرت صورت تے خاصیت تے وکھرو وکھری پائی۔ اللہ تمام عالموں کا مالک ہے، اور اس نے فرمایا مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے۔ یوم الدین، دین اس لیے فرمایا کہ تمام دنیا کے دن ہیں، اس کے بعد یہ معاملات ختم ہو جائیں گے، تو فرمایا دنیا کی عمر 50,000 سال ہے کل عمر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں میرے اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے 2 انگلیاں جڑی۔ اور مرنے کے بعد تو ویسے ہی بندے کے لیے قیامت قائم ہو گئی نا، جو مر گیا اس کے لیے دنیا ختم ہے۔ اور جب سو جائے گا عالم برزخ کے اندر، تو مرنے کے بعد انسان ایسا محسوس کرتا ہے جیسے وہ سویا ہوا ہو۔ تو سویا ہوا آدمی اس کو کیا خبر ہوتی ہے، اور جب اٹھے گا تو ایسے لگے گا جیسے 1 دن سویا یا 1 آدھا دن سویا۔ جیسے حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال سوتے رہے، 40 سال کی عمر میں روح قبض ہو گئی اور سوتے رہے، اولاد بھی تھی، بیٹا بھی تھا حضرت کا۔ 100 سال کے بعد جب اٹھے، پوچھا ہے میرے نبی کتنی دیر سوئے؟ مولا آدھا دن یا 1 دن؟ فرمایا تم 100 سال تک سوتے رہے، اور جب اٹھ کے آپ اپنی بستی میں گئے تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے، اور بیٹا آپ کا 140 سال کی عمر کا تھا۔ کتنا؟ 140 سال کی عمر کا، اور خود حضرت 40 سال کے تھے، جوان تھے، اور بیٹا بوڑھا تھا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ملک ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور ملک میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی ملک کا مالک ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جبکہ اس نے کئی لوگوں کو ملک عطا کیے ہوئے، اور بعض کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ملک عطا فرمائے ہیں جو رب کو مانتے بھی نہیں ہیں، اللہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پہ فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، تیسرا پارہ ہے، اور ارشاد بارک تعالیٰ ہے اے حبیب کیا تم نے اسے نہ دیکھا جو ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے 4 بندے ایسے ہوئے ہیں جن کو روئے زمین کا بادشاہ بنایا ہے۔ کتنے؟ 4۔ 2 مسلمان ہوئے ہیں اور 2 کافر ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرت والا ہے، چاہے تو اپنے دشمنوں کو بھی ملک عطا کر دے،
اور چاہے ملک عطا کر دے اور پھر چاہے ملک دے کے واپس بھی لے دے۔ بندے کو چاہیے اگر بندے کو اللہ ملک دے دے، حکومت دے دے، اقتدار مل جائے، عہدہ مل جائے، تو اس کو چاہیے کہ عاجزی اور انکساری اختیار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکے، مولا میں اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھے ملک عطا کر دیا۔ لیکن نمرود جس کو اللہ نے روئے زمین کی بادشاہی عطا کی تھی، اس نے عاجزی کرنے کی بجائے غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا اور اپنے خدا ہونے کا اعلان کر دیا۔ نمرود یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے اور روئے زمین کا بادشاہ۔ دو مسلمان بادشاہ ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کی بادشاہی عطا کی، ملک کا مالک کر دیا۔ ایک سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام، بڑی بادشاہی تھی، کہیں وقت ملا تو ان کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ بڑی ٹھاٹ باٹ والے بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیوں کا علم بھی عطا کیا تھا، ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور بڑا تختہ جس کے اوپر سینکڑوں آدمی بیٹھتے تھے اور آپ کا بیچ میں تخت کرسی لگتی تھی اور آپ اس پہ جلوہ فرما ہوتے تھے، ہوا اس تخت کو لے کے جاتی تھی۔ ایسی سلطنت، ایسی بادشاہت ہے جو آج تک کسی کو نہیں ملی۔ اور ایک حضرت سکندر ذوالقرنین، یہ بھی روئے زمین کے بادشاہ ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو، اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ وہ اللہ ہے، وہ ملکوں کا مالک ہے، جسے چاہے ملک عطا کر دے۔ تو بات کر رہا تھا، غور کرو، یہ یاد رکھو ایک بات جو بڑی پتے کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بڑے بڑے عہدے والے، بڑے بڑے وزارتوں والے، صدارتوں والے ہیں، یاد رکھو ایک دن اللہ کے حضور پیشی ہے، حساب دینا۔ اس لیے غریبوں کی غریب پروری کیا کرو، بے سہاروں کا سہارا بنا کرو، غریبوں کا بوجھ ہلکا کیا کرو، الٹا غریبوں پہ یہ بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس طرح کے حاکم، ان کے لیے دعوت فکر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں واپس اپنی طرف لوٹاؤں گا۔ فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق، اور اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور فرمایا تم یہ گمان کرتے ہو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا بیکار پیدا کیے گئے؟ نہیں، تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ، اپنے رب کی طرف، اور پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر اللہ کی عدالت لگے گی، میزان عدل قائم ہوگا، تو پھر کیا جواب دو گے؟ تو وہی لوگ کل قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، سرخرو ہوں گے، اللہ کی رضامندی انہیں نصیب ہوگی، رب کی رحمتوں کے سائے انہیں ملیں گے کہ جنہوں نے دنیا میں رہ کے اللہ کی مخلوق کے اوپر مہربانیاں کی ہیں اور ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیا ہے، رب کو راضی کر لیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ قیامت کے دن انہیں خوف ہوگا۔ تو ملک اللہ کی عطا ہے کہ بادشاہ تھی پیک منگاوے، تخت بہاوے گھائی، کچھ پرواہ نہیں گھر اس دے، دائم بے پرواہی۔ دن میں حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے فیصلے بھی کرتے تھے، مخلوق خدا کے ساتھ تعاون بھی کرتے تھے، ان کی خبر گیری کرتے تھے، اور راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سر پر سجود ہوتے اور روتے
اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اہل اللہ کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے۔ ان کو دنیا ظاہری مل گئی، حکومت مل گئی، لیکن ان کو ان چیزوں کی پرواہ پھر بھی نہیں ہوتی تھی، اور فرمایا عدل و انصاف کو وہ قائم رکھتے تھے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ اور فرمایا، یاد رکھو جس طرح وہ مالک ہے ملکوں کا، اور جس کو چاہے ملک عطا کر دے اور جس سے چاہے چھین لے، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا، وحکمہ للہ، اور اسی کا حکم ہے جو اللہ ہے۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا فالحکم للہ العلی الکبیر، بس حکم ہے اللہ ہی کے لیے جو بلند ہے اور بڑا ہے۔ تو ان آیہ کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کو بیان کیا، تو پتہ چلا کہ اللہ حاکم ہے اور بہترین حاکم ہے۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ سے بڑا حاکم کون ہو سکتا ہے؟ تو احکم کا مطلب ہے بڑا، تو اللہ بڑا حاکم ہے۔ تو یاد رکھو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی حاکم ہے، تو اللہ کے علاوہ اور بھی حاکم ہے، اور حاکم نہ ہو تو اس کی احکمیت کا پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ میں نے دنیا میں اوروں کو بھی حاکمیت دی ہے، لیکن میری حاکمیت تمام حاکموں سے بڑی بڑی۔ قرآن کریم کے اندر ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب وہ جوانی کو پہنچے، پوری آب و تاب اور زور پہ آئے، تو اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو حکم بھی عطا کیا اور علم بھی عطا کیا۔ تو حضرت کلیم اللہ علیہ السلام، آپ کو اللہ نے حکم بھی عطا کیا اور علم بھی، تبھی تو آپ نے فرعون سے مقابلہ کیا، جادوگروں سے مقابلہ کیا، اور نیل کے اندر آپ ہی کے عصا مارنے سے آپ کے حکم سے 12 راستے بن گئے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا، علم دیا تھا کہ آپ پتھر پہ آپ نے عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ نے آپ کو علم عطا کیا، اللہ نے آپ کو حکم عطا کیا، تبھی تو آپ سیدھا ہاتھ جب بغل میں دباتے تھے اور نکالتے تھے تو وہ چاند کی طرح، سورج کی طرح روشن ہوتا تھا۔ ید بیضا کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں مجھے حکم بھی ملا ہے اور مجھے اللہ نے نبیوں میں کیا ہے، کیونکہ یہ دعا مانگا کرتے تھے ربی ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، یا اللہ مجھے حکم بھی عطا فرما اور مجھے اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما جو تیرے خاص قرب والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، لوط علیہ السلام عطا کیا انہیں حکم بھی اور علم بھی۔ تو ان آیہ مبارکہ سے بھی یہ ظاہر ہوا اللہ حاکم ہے اور وہ اپنے کرم سے اپنے بندوں کو حاکم بناتا ہے اور حاکمیت عطا کرتا ہے، لیکن سب سے بڑا حکم اللہ ہی کا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ بھی ہے، بلکہ ہم سب سنی العقیدہ مسلمان جو بیٹھے ہیں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ جیسا کوئی مالک، اس جیسا کوئی حاکم
اس جیسا کوئی سلطان، اس جیسا کوئی بادشاہ نہیں۔ اور اللہ کے بعد اللہ کے ہاں جس کا سب سے زیادہ درجہ اور مرتبہ ہے وہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، بلکہ اللہ نے انہیں بھی حاکم بنایا، مالک و مختار بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہے، اے سونیا محبوبہ تیرے رب کی قسم ہے، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات کے اندر آپ کو اپنا حاکم نہ تسلیم کرے، آپ کو اپنا حاکم نہ مانے۔ تیرے رب کی قسم ہے محبوب وہ مومن ہو سکتا نہیں۔ تو بتاؤ حضور اللہ کے بعد حاکم ہیں کہ نہیں؟ بلکہ آپ کا حکم رب کا حکم ہے، آپ کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں حاکم بنایا۔ قرآن پاک میں ایک اور آیت ہے جو اس بات کو اور واضح کرتی ہے، سنو اور ایمان تازہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا رسول جو دے دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم اللہ کا حکم ہے، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب سنو، دنیا میں کئی حاکم ہیں، کئی فیصلہ کرنے والے جج ہیں، قاضی ہیں، یہ عدالتیں لگی ہوئی ہیں، فیصلے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ روزانہ فیصلے ہوتے ہیں، اور بعض فیصلے تو پیسے لے کے ہوتے ہیں، بعض فیصلے سفارش کے اوپر ہوتے ہیں، اور بعض فیصلے ظاہر ہے جب فیصلہ ہوتا ہے عدالت کے اندر تو کسی کی حمایت میں آتا ہے اور کسی کی مخالفت میں آتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بھائی جس کی حمایت میں آیا وہ تو خوش ہو گیا، چاہے اس سے پیسہ دے کے ہی اپنے حق میں کروایا، اور لوگ کرواتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھو یہاں تو کروا لو گے وہاں کیا ہوگا؟ وہاں نہ سفارشیں چلیں گی اور نہ رشوتیں چلیں گی، وہاں تو اعمال ہوں گے، اوتھے عملہ نے ہونے نے نتارے کسے نہ تیری ذات پوچھنے ہیں، اوتھے عملہ نے ہونے نے نتارے کسے نہ تیری ذات پوچھنے۔ اگر عمل اچھے ہیں تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اچھے عملوں کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے اعمال کرتے ہوئے اللہ ایمان پہ ایمان والی موت عطا فرمائے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ بہت سارے ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں سجدے کی حالت میں موت باقی ہو جاتی ہے، خوش نصیب ہیں کہ نہیں؟ کسی کو حرم شریف میں موت آ جائے، کسی کو مسجد نبی میں آ جائے، زہر نصیب اللہ کرے مدینہ پاک۔ حافظ صاحب بھی کہہ رہے ہیں آمین، اللہ حافظ بلال صاحب کو بھی لے جائے اور مجھے بھی اور آپ سب کو لے جائے، اور ایمان والی موت اور پھر مدینے میں آ جائے تو کیا کہنے ہیں؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، جس کو مدینے میں موت آ گئی اس کے ایمان کی گواہی بھی میں دوں گا، اس کی شفاعت بھی میں کروں گا۔ اللہ اللہ۔ تو یاد رکھو فیصلہ کبھی حمایت میں آتا ہے کبھی مخالفت میں، تو جس کی مخالفت میں فیصلہ آ گیا وہ خوش ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا، تنگ دل ہوگا۔
اس کے دل میں تنگی پیدا ہو جائے گی، لیکن وہ جو فیصلہ اس کے حق میں خلاف آیا ہے، اس کا دل تنگ ہوا، دل میں کہتا ہے بھی اچھا نہیں ہوا، یہ میرے خلاف فیصلہ گیا ہے، تو دل کی بات اگر دل میں رہ جائے تو وہ کیا توہین عدالت کا مرتکب ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا، کبھی اس توہین عدالت کا مرتکب نہیں ہوگا، سزا کا مستحق نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دل کی بات زبان پہ لے آتا ہے، کہتا ہے جی مجھے عدالت کا فیصلہ ہی منظور نہیں ہے، میں اس جج کے فیصلے کو مانتا نہیں ہوں، تو توہین عدالت لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ یقیناً لگے گی، سزا دی جائے گی۔ لیکن یاد رکھو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا۔ محبوب تیرے رب کی قسم ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تجھے اپنے معاملات میں اپنا حاکم نہ مانے، اور پھر اللہ کے حبیب فیصلہ کر دے۔ تو یاد رکھو، فرمایا کہنا تو دور کی بات ہے، دل میں تنگی بھی محسوس نہ کرنا، فی انفسہم حرجا، دل میں تنگی بھی نہ لانا، اگر تنگی لائے تب بھی تمہارا ایمان نہیں رہے گا، تم مومن ہو سکو گے نہیں، بلکہ نبی کے فیصلے کو ماننا یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، نبی کے فیصلے کرتے، نبی فیصلے کرتے وہ ان کو فوراً قبول کر لیتے۔ مثال کے طور پہ ایک بات کرنے جا رہا ہوں، ایک حضرت سواد رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی، رنگ کے کالے تھے، لیکن ان کے دل میں نبی پاک سے بڑی محبت تھی، دل میں بڑی عقیدت تھی، اور تھے غریب، اور اکثر حضور کے عاشق غریب ہی ہوتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت جی وہ امیر بھی بڑے بڑے عاشق ہیں، ہاں ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبی کو پسند کیا ہے، اور آپ نے دعا بھی کی ہے، اللہم احیانا مسکینا وامتنا مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، یا اللہ مجھے غریبوں میں رکھنا، اور غریبوں میں موت دینا، موت آئے تو غریبی میں آئے یا غریبوں میں آئے، اور قیامت کے دن اٹھو تو میں غریبوں میں اٹھوں، اور غریبوں خوش ہو جاؤ کہ تمہارے غریب نواز سرکار دو عالم ہے، تمہارے غریب پرور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور بات چلی ہے تو سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امیروں سے غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فیصلہ کیا، حضرت سواد آئے، نبی پاک کا دریائے رحمت بڑے جوش میں تھا، حضور فرمانے لگے سواد وہ شادی کیوں نہیں کر لیتا، شادی کر لے۔ حضرت سواد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر جھکا لیا، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، مجھے کون رشتہ دے گا، میرا کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، صبح کی ملتی ہے تو شام کا پتہ نہیں ہوتا، شام کی ملتی ہے تو صبح کا پتہ نہیں ہوتا، اور ایسے غریب کو کون منہ لگائے گا۔ حضور فرمانے لگے دریائے رحمت جوش میں تھا، وہاں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت کشتہ عشق و محبت امام احمد رضا پادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ان کی مہدین دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں،
جوش رحمت میں ان کی آنکھیں کہ جلتے بجھا دیے ہیں، مل کے پڑھ لیجیے، جلتے جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ ایسا بات تو بڑی شان والا زیادتی ہے۔ نبی خود اس سے پوچھ رہے ہیں سواد شادی کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں غریب ہوں، مدینے والے نے کیا عطا کر دیا؟ میرے کریم سے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت سباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک فرمانے لگے یا رسول اللہ میرا رنگ بھی کالا ہے، غریب بھی ہوں، کوئی کیسے پوچھے؟ فرمایا تجھے اللہ کے نبی جب پوچھ رہے ہیں تو سارے ہی پوچھے تھے۔ سبحان اللہ۔ بات کیا کروں، کہیں کہیں ایسی باتیں دماغ میں آتی ہیں، ایسے اشعار آتے ہیں اللہ اللہ جن کا کوئی بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا اس بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے اے سباد فلاں قبیلے کے حاکم کے پاس چلے جا اور میرا پیغام اسے دے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ کر دیا، انہوں نے حکم دے دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، جا میرا پیغام لے جا۔ اور حضور کا پیغام تو درختوں کو جا کے یہودی دے تو درخت بھی اپنی جڑوں کو اکھاڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایسے حاکم ہے نبی پاک علیہ السلام کی حاکمیت صرف انسانوں پہ نہیں چلتی بلکہ آپ کی حاکمیت زمینوں پہ بھی چلتی ہے، آسمانوں پہ بھی چلتی ہے۔ حضور اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو جائے، نبی پاک اشارہ کریں ڈوبا سورج بھی پلٹ آئے، نبی پاک اشارہ کریں پتھر بھی درود و سلام پڑھنے لگ جائے۔ اللہ اللہ۔ نبی پاک کا پیغام لے کے حضرت سواد روانہ ہوئے، قبیلے کے سردار کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب آپ کو پتہ ہے جو سردار ہے اس کا دماغ بھی پھر سردار والا ہی ہوتا ہے، سرداری ہوتی ہے نا ذہن۔ تو باہر نکلا اور ڈانٹ کے کہا کیا کرنے آئے ہو؟ تو حضرت سواد نے سر جھکایا ہے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے میں حضور کا قاصد بن کے آیا ہوں، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کہا اللہ کے حبیب نے تیری بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ کر دیا۔ اس سردار نے دیکھا نظر بھر کے، غریب بھی ہے اور دھوتی باندھی ہوئی ہے اور بسیدہ حالت ہے، بال بکھرے ہوئے اور رنگ کا بھی کالا ہے۔ تو سردار کہنے لگا کیا واقعہ؟ نبی پاک نے فرمایا؟ کہا جی بالکل۔ کہا چلو میں بھی آتا ہوں۔ تو پیچھے سے بیٹی نے آواز دی ابا ٹھہر جاؤ، حضور کی بارگاہ میں بعد میں جانا اور بعد میں ساری باتیں سوچنا، کہیں ایسا نہ ہو
کہ ادھر تو جائے اور تیری مذمت میں قرآن کی کوئی عیب ہی نازل نہ ہو جائے۔ مجھے پتا ہے یہ غریب بھی ہے، نادار بھی ہے، رنگ کا کالا بھی ہے، پر مجھے یہ رشتہ قبول ہے، کیونکہ رب نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تیرے رب کی قسم ہے مومن ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ دینی معاملات ہوں چاہے دنیاوی، دنیا بھر کے معاملات ہوں۔ جو میرا حبیب کہہ دے پھر دل میں تنگی اور رکاوٹ نہ لانا، بلکہ سر جھکا کے اس فیصلے کو تسلیم کر لینا۔ مانا رنگت اس کی کالی حسن میں بھی ایمان ہے، مانا رنگت اس کی کالی حسن میں بھی ایمان ہے، پر بھیجنے والا تو ابا وہ 14ویں کا چاند ہے، بھیجنے والا ابا وہ 14ویں کا چاند ہے، اور تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، اور کالی کملی والے کی ابا مجھے تو مرضی منظور ہے۔ تو یاد رکھو دنیا کے بھی حاکم ہیں، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے اپنے فضل سے اپنے محبوب کو حاکم بنایا، اور ان کی حاکمیت زمینوں پہ بھی ہے آسمانوں پہ بھی ہے۔ تبھی تو کہا اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری حکومت تیری۔ تو یاد رکھو اللہ جیسا کوئی مالک نہیں، اس جیسا کوئی معبود برحق نہیں، اس جیسا کوئی خالق نہیں، اس جیسا کوئی حاکم نہیں۔ تو یہ 4 باتیں ہیں، تو چاروں باتوں کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی ذات میں، اپنے افعال میں، اپنی صفات میں اور اپنے اسماء میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اب آگے سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل من خالق، کیا غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہو سکتا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو زمین و آسمان میں تمہیں روزی دے، لا الہ الا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اور تم کیوں اونڈے ہوتے جاتے ہیں؟ کیوں تمہاری مت ماری جاتی ہے اور بیوقوفی میں پڑے ہوئے ہو؟ تو اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے، وہ اللہ ہی حقیقی خالق ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اور پانی نازل کر کے زمین کو زندگی عطا فرمائی، اس سے تمہارے لیے پھل پھول نکالے ہیں اور رزق نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے، جن کو تم کھاتے بھی ہو اور اپنی زندگی گزارتے بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، حل من خالق۔ اور ایک جگہ فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اور اللہ بڑی برکت والا ہے اور تمام خالقوں میں سے بہترین خالق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا اللہ بھی خالق ہے اور اس کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے۔ تو خالقین فرمایا یہ جمع ہے۔ خلق کا مطلب سنو، خلق کا مطلب آتا ہے پیدا کرنا، خالقن یہ خلقن سے یہ مصدر ہے، اور خالقن کا مطلب ہے بنانے والا، خلق کا مطلب ہے تخلیق کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے۔
کسی چیز کو وجود ماض وجود میں لانے والا، یا یوں سمجھ لو کہ عدم سے وجود میں لانے والا، یعنی پہلے وہ نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عدم سے وجود میں لا کھڑا کر دیا، جیسے حضرت انسان ہے۔ تو اللہ کے علاوہ بھی خالق ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ آپ دیکھیں یہ گاڑیاں، یہ ہوائی جہاز، یہ موٹریں، یہ کاریں اور طرح طرح کی ایجادات، یہ بندے بناتے ہیں یا رب بناتا ہے؟ بندے بناتے ہیں۔ اور بندوں کو یہ ذہن کس نے دیا؟ اللہ نے۔ تو یاد رکھو اللہ بھی خالق ہے اور یہ بنانے والے، تخلیق کرنے والے بھی خالق ہیں، لیکن یہاں اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ وہ خالق حقیقی ہے، اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، اس نے سب کو تخلیق کیا۔ اور اصل مطلب یہ بھی ہے کہ پہلے چیز نہیں تھی، کیونکہ سیمپل ہوتے ہیں تو لوگ اس سے چیزیں بنا لیتے ہیں۔ یہ جتنی ایجادات ہیں یہ اللہ کی تخلیق کرتے ہیں، اس سے انہوں نے ذہن لڑایا، علم حاصل کیا اور کام سیکھے تو انہوں نے وہ چیزیں بنا ڈالی۔ تو یہ چیزیں موجود تھی تو بنائی۔ تو فرمایا وہ خالق حقیقی وہ خالق ہے کہ کوئی چیز بھی نہیں تھی، وہ موجود تھا، اس نے سب کو پیدا کیا، اور اس جیسا کوئی پیدا کرنے والا، عدم سے وجود میں لانے والا، جو پہلے موجود نہیں اس نے موجود کر دیا۔ حقیقی معنوں میں سب سے بہترین اور حقیقی خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مثلا آپ بیٹھے ہوئے، کیسی صورتیں اور سیرتیں، یہ بھی اللہ کی کاراگری ہے کہ نہیں ہے؟ بندوں کی بنائی ہوئی تخلیق میں پھر بھی کمی آ جاتی ہے، کمزوری آتی ہے، لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کے اندر کوئی کمزوری نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ اللہ ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ، یہ کیفا سمجھو، یشاء ہے، جیسی چاہتا ہے ویسی صورتیں بناتا ہے۔ اور کیسی کیسی اس نے صورتیں بنائی ہیں؟ ایک پانی کا قطرہ، اور رب کی قدرت کا کمال دیکھو۔ میرے پاس 8-10 منٹ رہ گئے کہ بات اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اور ماں کے پیٹوں کے اندر جیسی چاہتا ہے وہ صورتیں بناتا ہے، لیکن جیسی اس نے بنا دی ہے کوئی ویسی صورت آج کل کی جدید سائنس اور یہ ڈاکٹر اور جدید سائنسدان بڑی کوششیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ انسان بنا دی ریموٹ ہے، وہ سارے کام کرتا ہے، لیکن وہ بجلی کے اوپر ہے، اس کو بھی بجلی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ نے کیسا انسان بنایا ہے کہ انسان نے ساری کوشش کر لی لیکن اس کے اندر روح ڈال سکتا نہیں۔ یہ میرے رب کی کارکردگی ہے۔ اگر اس پہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی دوں نا گھنٹوں گزر جائیں۔ مثلا آپ ایک مچھری کو دیکھ لو، اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا مکھی کی مثال بھی دی ہے اور مچھر کی بھی دی ہے۔ ویسے تو اس کی بڑی بڑی تخلیق ہے، اور میں اس کے اندر غور و فکر کرو، زمین کے اوپر کرو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم غور نہیں کرتے کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنا دیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ان پہاڑوں کو نہیں دیکھتے ہم نے کیسے ان کو نصب کر دیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیسے اس کو ہموار کر دیا؟ اور اپنے اندر غور و فکر کرو۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا نہیں دیکھتے ہم نے تمہیں آنکھیں کیسے عطا کی ہے؟ یہ پتلی، یہ آنکھ کا ڈیلا ہے، اس سے انسان دنیا کے مناظر دیکھتا ہے کہ نہیں ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ،
ہم نے 2 ہونٹ بنا دیے، زبان دے دی ہے، جو باتیں کرتے ہو یہ ہونٹ اس کو خوبصورت بناتے ہیں۔ غور و فکر کرو، یہ پورا انسان کا جسم، اس کی باڈی ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا ہے، کتنی نسیں ہیں باریک باریک ہے۔ تو اللہ کی کرا کریے، تم تو کھانا کھا کے سو جاتے ہو نا، انگلے لگ جاتے ہیں، وہ کون ہے جو اس کھانے کا ہاضمے کو درست کر رہا ہے؟ سب غذائیں کھاتے ہو، پتلی کھاتے ہو، رقیق کھاتے ہو، اور وہ رب ہے جو اس سارے کھانے کو ایسا نظام اس نے بنایا ہے کہ پتے سے ایک قطرہ جو گرتا ہے تو وہ پورا کھانا ہضم کر کے پکانے کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کھانا ہی اندر اٹک جائے ہے بندہ رہے۔ تو بات چل رہی تھی ایک مچھر کو دیکھو، یہ بڑی بڑی ڈینگیں جو مارتے ہیں بڑے بڑے سائنسدان، ان سے عارفین نے ایک اشارہ دیا ہے کہ ایک مچھر کا پر بھی تم نہیں بنا سکتے۔ اللہ کی خالقیت اور اس کی تخلیق کے آگے تمہاری ساری سائنسیں بیکار ہیں۔ فرمایا جے ایک مچھر دا پر پجے توڑے سب جگ لگے، ہر دن راس نہ ہوتا مڑ کے، وہ جیوں کر آیا گے، اتنا کم نہیں کر سکتے دانش مند سیانے، حکمت پاک حکیم سچے دی، تے کون کوئی سب جانے۔ فرمایا سارے حکیم دانش مند عقل مند جمع ہو جائیں تو ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، تو پھر ماننا پڑے گا وہ سچا خالق، سچا مالک، سچا رزاق کو پروردگار ہی ہے۔ تو اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اس پہ ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو اور اس کی بارگاہ میں سر کو جھکا دو، جس طرح اللہ والوں نے جھکایا ہے اور اللہ کی اطاعت کی ہے اور فرما برداری کی ہے۔ یہ انسانوں کے لیے اللہ نے انبیاء اور اولیاء بھیجے ہیں۔ اب سنو بس 2-3 باتیں۔ تو اللہ بھی خالق ہے اور بندے بھی خالقین میں سے، لیکن جس کو وہ خالقیت کا مظہر کر دے، جس کو یہ حکم دے دے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ایسی تخلیقیں کرتے ہیں کہ اپنی مثال آپ ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، انی بے شک میں، اخلق خلق یخلق سے اخلق، یہ مضارع کا صیغہ اور واحد متکلم کا، اخلق لکم میں تمہارے لیے بناتا ہوں، من الطین مٹی سے، کہیۃ الطیر پرندے جیسی صورت یا پرندے جیسی مورت، فانفخ فیہ پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ نہیں چھکارا مارتا ہوں میں تو اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے۔ یہ میمن لوگ کہتے ہیں چھکارا مارنا ہے۔ مجھے کافی وقت تک یہ چھکارا سمجھ میں نہیں آیا، یہ کہ بچے کو لیا مولوی صاحب انہوں چھکارا مار دے، چھکارا کیا ہوتا ہے؟ قاضی انہوں دم کر دے ہو، دم کر دو، تو چھکارا مارتا ہوں۔ بھائی پھونکوں سے بھی کبھی وہ جانور بنے، بیٹھو نا آپ جتنے بیٹھے ہو وہ بنا لو کو مٹی سے کوئی صورت اور سارے مل کے گانچی پاڑا والے پھوکے مارنا شروع کر دو۔ چلو ایسے پھوکے نہیں مارو، علم شریف پڑھ کے پھوکے مارنا شروع کر دو، کلو اللہ پڑھ کے پھوکے مارنا شروع کر دو، وہ مٹی مٹی رہے گی، لوہا بھی نہیں بنے گی۔
تانبا بھی نہیں بنیں گے۔ اور فرمایا یہی بات اللہ والے کریں، چکارا مارے تو جان ہو جائے۔ بابا فرید گنج شکرانڈے کے اوپر چکارا مارتے تھے 3 مرتبہ کوچری پڑھ کے وہ سننا پڑ جاتا، بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ تو یاد رکھو اللہ والوں کی بھوک کے اندر پڑے گی۔ بہت سارے اس دم کو نہیں مانتے، شرک ہے، بدعت ہے۔ یہ بھوک سے کیا ہوتا ہے؟ تو یاد رکھو تمہارے ابا، بلکہ تمام انسانوں کے ابا، اللہ نے ان کے اندر بھوکا تھا۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے فرمایا جب میں پھونک ماروں تم سب فرشتوں سجدے میں چلے جانا۔ تو بھائی بھوک میں اثر ہے، لیکن ہو بھوک اللہ والوں کی، جن کی اپنی بھوک نکلی ہو وہ اس بھوک کو کیا مانے۔ اور یاد رکھو ان کا عقیدہ ہی گڑبڑ ہے، اس کے اندر کوئی وجہ نہیں ہے، ساری بھوک نکلی ہوئی ہے۔ شکر ہے اہل سنت و جماعت کو اللہ نے وہ عقیدہ دیا ہے۔ ہمارے عقیدے میں یہ ہے نبی پاک بھوک مار دے تب بھی شفا مل جاتی ہے، حضور اپنی رحمتوں والے ہاتھ رکھ دیں تب بھی شفا مل جاتی ہے۔ یہ باتیں کل بتاؤں گا انشاءاللہ، کل حضور کی ولادت کا ذکر ہے، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ میں بھوک مارتا ہوں وہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھو زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ وہ اللہ ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم خاص کر تم نے، احسن عملا سب سے زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے، وہو العزیز الغفور وہ عزیز بھی ہے اور وہ غفور بھی ہے، یعنی بخشنے والا بھی ہے۔ غفور غفر ان سے ہے، اور غفر کہتے ہیں چھلکے کو، یعنی چھلکا اوپر ہوتا ہے، گودا مغز اندر ہوتا ہے۔ جس طرح چھلکا اندر کے مغز کو ڈھانپے ہوئے ہے، جب بندہ توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے تو اللہ اپنی رحمت کی چادر میں بندے کو ڈھانپ لیتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرو، نمازیں پڑھا کرو، توبہ کیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تَخْلُقُوا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اے میرے عیسیٰ علیہ السلام تم میرے حکم سے تخلیق کرتے ہو پرندوں کو، اور فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، اور تم اس میں پھونک مارتے ہو وہ پرندہ ہو جاتا ہے میرے اذن سے، اور وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، اندھے کو ٹھیک کرتے ہو، برس والے کی بیماری کو دور کرتے ہو میرے اذن سے۔ تو پتہ چلا جس کو اللہ اذن دے دے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی قدرتوں کو بھی مانتے ہیں، اس کی خالقیت کو بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ کی قدرتوں کے ساتھ ساتھ اس کی خالقیت و حاکمیت اور مالکیت کے ساتھ ماننے کے علاوہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو طاقت دی ہے، وہ اللہ کے اذن سے شفا بھی دے سکتے ہیں، مردوں کو زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو اگر آپ نے اللہ کی حاکمیت و مالکیت کو تو مان لیا، لیکن کہا جی یہ ہم نہیں مانتے ہیں کہ کوئی کسی کو زندگی دے دے، کوئی شفا دے دے، کسی اندھے کو ٹھیک کر دے، یہ نہیں ہم مانتے ہیں۔ تو اگر ایسا عقیدہ رکھے گا تو اس نے قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار کیا، اس کا ایمان رہے گا؟ نہیں رہے گا، بلکہ قرآن کے ہر حرف کو ماننا، قرآن پاک کے ہر حکم کو تسلیم کرنا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، آج کی یہ موٹی موٹی باتیں جو میں نے توحید کے اوپر آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ابھی کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت ہو چکا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ بیان کرنا ہے میں نے، تو دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں
یہ کلمات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کل بھی انشاءاللہ اسی وقت کے اوپر بیان شروع ہو جائے گا۔ کل کا موضوع ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک اور آپ کی ولادت باسعادت۔ تو آپ کے نورانیت اور آپ کی ولادت کی باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمت و طاقت عطا فرمائے، اور یوں ہم اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر سناتے رہیں اور آپ سنتے رہیں۔ اللہ بزم محبان اولیاء کے جتنے اراکین اور جتنے حاضرین مجلس ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے، سب کے رزق میں، عمر میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج تو پہلی نشست سے تھوڑا سا ہم لیٹ بھی ہو گئے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ اللہ مفتی صاحب بڑی دور سے تشریف لاتے ہیں، یہ ان کی محبت ہے کہ ہر سال یہ ہمیں وقت دیتے ہیں۔ اللہ کو سلامت رکھے، اور ایک ایک بیان کے پیچھے پورے دن کی محنت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ایسے بیانات نہیں ہوتے کہ آئے بس بیٹھے جو کچھ ذہن میں آیا بول دیا، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ ان کے آنے سے پہلے ہم کو یہاں موجود ہونا چاہیے۔ تو آپ، میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کل سے آپ تمام احباب ذرا تھوڑا جلدی تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔